ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد سرحدوں پر حالات اگرچہ بتدریج معمول کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن خدشات کے بادل ابھی مکمل طور پر چھٹے نہیں۔ گولہ بارود کا شور تو تھما ہے، مگر سفارتی محاذ پر سنتاس معاہدے اور کشمیر کو لے کر سفارتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم بظاہر 22 اپریل سے پہلے والی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ تناؤ اب بھی برقرار ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ سنتاس معاہدہ پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے اور کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ پاکستان پانی پر سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت سرخ لکیر عبور نہ کرے۔ چیف آف سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی واضح کر چکے ہیں کہ کشمیر اور پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کبھی بھی اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف ایک طرف احتجاجی سیاست کی راہ پر گامزن ہے تو دوسری جانب خود اپنے اندرونی تضادات کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک طرف قیادت کی طرف سے تحریک چلانے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مشروط مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے۔ ان مذاکرات کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ بات براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہو، حکومت سے نہیں۔ پارٹی کے اندر بیانیے کا تضاد اتنا واضح ہے کہ خود کارکن اور رہنما بھی الجھن میں ہیں۔ قانونی محاذ پر بھی تحریک انصاف مشکلات کی دلدل میں دھستی جا رہی ہے۔ 9 مئی واقعات سے جڑے کیسز میں کئی اہم رہنماؤں کے نام شامل ہیں اور ان مقدمات کے فیصلے آئندہ چند ہفتوں میں پارٹی کا سیاسی مستقبل بدل سکتے ہیں۔ آج اس کا پہلا عملی مظاہرہ تھانہ رمنا حملہ کیس میں سامنے آیا، جہاں ایک رکن قومی اسمبلی سمیت 11 افراد کو 27 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور دوسری جانب حکومت تحریک انصاف کی احتجاجی کوششوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ حکومتی ذرائع پر اعتماد ہیں کہ مخصوص نشستوں اور 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ان کا سیاسی پلڑا مزید بھاری کر دیں گے اور یوں ملک کا سیاسی منظرنامہ یکسر ان کے حق میں بدل جائے گا۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب۔ بہت شکریہ رؤف صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، احتجاج ہوگا یا مذاکرات ہوں گے، کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی بہت زیادہ غیر واضح ہے؟ ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی شاید تیار ہیں مذاکرات کے لیے، ساتھ ہی تحریک چلانے کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تو سر، مزاحمت ہوگی، مفاہمت ہوگی اور آخر ہوگا کیا؟ تھینک یو کا آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں۔ دیکھیے، الٹیمیٹلی تو ملک کے مسائل کو حل کرنا نہیں، اور میرا خیال ہے تمام قوتیں جو ہیں وہ ملک کے مسائل حل کرنا چاہتی ہیں۔ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں، اور ہم جیسے لوگوں کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، اور بات چیت انہی کے ساتھ ہو سکتی ہے جن کے پاس طاقت ہو، جو طاقت کا منبع ہو۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے بات چیت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو یہ ایک طرف کی کہانی جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ خان صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں میں 1-2 دفعہ ریٹریٹ بھی کیا ہے کہ جی میں ملک کے مفاد کے لیے، مجھے ذاتی کچھ نہیں چاہیے، میں ذاتی کوئی کنسیشنز نہیں مانگ رہا، کوئی کچھ نہیں مانگ رہا اپنی ذات کے لیے، لیکن ملک کا مفاد، ملک اس وقت جس دوراہے کے اوپر کھڑا ہے وہاں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس میں یونٹی جو ہے وہ کریٹ کی جائے، وہ جنریٹ کی جائے۔ سو اس مقصد کے حصول کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں بیسیکلی۔ تو یہ ایک فنڈامنٹل اصول اگر طے کر لیا جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر، بیکاز آبویسلی نتیجہ تو ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ امن ہے، اور جیسے آپ کی بھی خواہش ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کا یہ موقف کہ جناب مزاحمت ہوگی، احتجاج ہوگا، مفاہمت یا مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ ان آئدر کیس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی دباؤ کے نتیجے میں مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس کا نتیجہ ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا۔ پھر سنگجانی کے بجائے ڈی چوک کے فیصلے نے آپ نے جو تبدیل کیا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تلوار تھوڑی سائڈ پہ رکھنی پڑے گی اگر ہم کوئی معنی زدہ اور کوئی سالڈ مذاکرات چاہتے ہیں تو؟ یہ ملک کی تاریخ اگر آپ اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو میں کوئی 2-4-5 ڈیکیڈز پہلے نہیں جانا چاہتا۔ یہ ریسنٹ جو ایشوز پچھلے 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سارے ملک میں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کے نعرے جو ہے وہ گونجتے تھے، اور وہاں میڈیا کے اوپر کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا تھا کہ یہ مزاحمت کیوں کی جا رہی ہے۔
اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے تو یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے اور وہ پولیٹیکل نیریٹو امپورٹنٹ ہے کہ وہ چلتا رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ڈیمیج کرنا ہے کچھ, اور اسی لیے ہماری 9 مئی کے بارے میں بھی ہماری بڑی اوپن جو پوزیشن یہ رہی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بن کے معاملات جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے اور جو اصل مجرمین ہیں ان کو ان قرار واقعی سزا دینی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. مزاحمت جو ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک آئینی حق ہے, پرامن مزاحمت, اور اس وقت بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پرامن مزاحمت کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر معاملات جو ہیں وہ چل پڑیں, بات چیت کے معاملات چل پڑیں, تو لازمی بات ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ان کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر ان کو دوبارہ سے الائن کیا جا سکتا ہے. تو پرنسپلی جو پریڈامننٹ اس وقت جو انٹرسٹ ہے اور ہونا چاہیے ہر اس شخص کا جو کہ اس ملک سے محبت کرتا ہے, اس ملک کی بہتری چاہتا ہے, کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں, اور یہی پوزیشن پی ٹی آئی کی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک پرامن ملک گیر احتجاج جو ہے اس کی تیاری کی جائے. تو یہ ایز آئی سیڈ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, اس میں چینجز کی جا سکتی ہیں ڈیپینڈنگ آن کہ کس طرف جو معاملات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی جس کو عرفان صدیقی صاحب نے این آر او سے تشبیہ دے دی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عرفان صدیقی صاحب ایک وہ شخص ہیں جو کہ اپنے الفاظ کو بیچتے ہیں. وہ اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی اگر کوئی ہے ان کی تو اس کو بھی بیچتے ہیں. وہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو بیچتے آئے ہیں. ان کی کوئی بات کے اوپر بات کرنے سے جی تو نہیں کرتا, لیکن obviously اس کے اوپر میری کنٹینشن یہ ہے, اور تمام ان لوگوں کی جو کہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کرنے سے, کامیاب مذاکرات کرنے سے جو ہے وہ انہی کو ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت کے ممبران کے طور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نہ الیکشن جیتا ہے, جن کی نہ کوئی لیجٹمیسی ہے, جن کی نہ کوئی ریلیونس ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ یہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں. تو یہ پہلے اس جیسے لوگوں کو جو کہ الفاظ کے سوداگر ہیں, ان کو چاہیے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ لیا کریں اور تھوڑی سی لان تان کر دیا کریں اپنے اوپر, اور اس کے بعد زبان کھولا کریں. بہر صورت یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. بہت دفعہ خان صاحب نے خود بھی کلیریفائی کیا ہے, علیمہ بی بی نے بھی کلیریفائی کیا ہے, میں بھی کلیریفائی کر چکا ہوں کہ ڈیل اور مذاکرات دو ڈفرینٹ چیزیں. خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں. ہم کسی ڈیل کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, ہم ملک کے مفاد کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہم خان صاحب انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میں کچھ نہیں مانگ رہا, میں نے 2 سال گزار لیے ہیں, مجھے اور بھی سال گزارنے پڑیں گے تو گزار دیں گے, ہوپ فلی ناٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی طرح جو کہ ان کے ماسٹرز ہیں, وہ جب ان کو اتارا جاتا تھا تو وہ 2 دن میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے, پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے, جی معاف کر دیجیے, اور بھاگ جاتے تھے. اس کے بعد ہمارا جو کانٹیکٹ ہے پچھلے 2 سال سے, ہمارے لیڈر کا کانٹیکٹ جو ہے, ہماری پارٹی کا کانٹیکٹ جو ہے وہ موجود ہے. کوئی نہیں بھاگا, کوئی کہیں نہیں گیا, ہم یہی موجود ہیں کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قانون کا سامنا کریں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا رول ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے میں وہ ہم اپنا رول ادا کریں. اسی لیے ہم مذاکرات کی بات کریں. سر فرض کریں اگر سپوز کرتے ہیں مذاکرات کا ماحول بن جاتا ہے اور اگر واقعی کوئی گیو اینڈ ٹیک والی صورتحال آتی ہے, تو ایسی صورت میں حکومت اور مقتدرہ آپ کو لوگوں کو تو بہت کچھ دے سکتی ہے, سیاسی سپیس دے سکتی ہے, آزادی دے سکتی ہے بانیے پی ٹی آئی کو, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بدلے میں پی ٹی آئی کیا آفر کر سکتی ہے؟ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں جو حکومت آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کر لے یا مجبوری میں مذاکرات کی میز پر بھی آ جائے؟ نہیں اقرا, میں مجبوری نہیں سمجھتا, اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے, جس دوراہے کے اوپر پاکستان اس وقت کھڑا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں, اور ابھی جو ہندوستان کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے فردر جو ٹینشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئی ہیں, اور میں نے اپنے 2-3 آرٹیکلز میں اوپر نیچے لکھا ہے کہ یہ آخری لڑائی شاید نہ ہو, کیونکہ جو ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے لیے ابزارب کرنا, ہندوستان کے لیے بھی ابزارب کرنا بہت مشکل ہے, اور ہندوستان کے پیٹرنز جو کہ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ابزارب کرنا بہت مشکل ہے. یہ ان کی جو وار مشین ہے جس کو وہ فیول کرتے ہیں, جس کو وہ اگنائٹ کرتے ہیں, اپنی آرمامنٹس دے کے, اپنے جہاز دے کے, اپنے بحری جہاز دے کے, وہ تمام وہ ایک خطرے میں پڑ گئی ہے اب, کیونکہ یہ جو سپریمیسی آف چائنیز وارفیئر اکوپمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک اسٹیبلش ہوگی. اب یہ آخری لڑائی نہیں ہوگی, انہوں نے اس کا بدلہ لینا ہے.
سو ابھی تک میں فیل کرتا ہوں کہ جو جنگ کے بادل ہیں وہ اس خطے کے اوپر اور خاص کر پاکستان کے اوپر منڈا رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ کنٹینیوڈ ضرورت ہے ہمیں یونٹی کی. اس کے علاوہ اکنامکلی پاکستان کمزور ہے اور کمزور تر ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت صرف اور صرف قرضوں کے اوپر ہمارا گزارا ہے. ہماری جو انٹرنل اکنامک سچویشن ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے. وہ اگر آپ کوئی بھی فگرز پڑھ لیجیے, آئی ایم ایف کی ریلیز کی ہوئی فگرز پڑھ لیجیے, تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہماری جو سسٹینیبلٹی ہے, اکنامک سسٹینیبلٹی, وہ ورچولی ہم سے کوسوں دور ہے. تو اس طرف بھی چلنا ہے. تو خان صاحب وہ واحد شخص ہیں آپ کے سوال کے جواب میں جو اس ملک کو یونیفائی کر سکتے ہیں, اس ملک کے عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اس ملک کے عوام میں وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے لڑائی کریں, ملک کے لیے جدوجہد کریں. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ڈومین میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کیونکہ یہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں, یہ چوری کے ووٹ کے اوپر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. عوام میں ان کی کوئی قدر نہیں, کوئی منزلت نہیں, ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں. خان صاحب جو دے سکتے ہیں اس ملک کو, وہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اس ملک کو نہیں دے سکتے. سر اگر آپ ہی کی بات کو میں کنٹینیو کروں, اگر خان صاحب واقعی ایک یونیفائڈ فیکٹر کے طور پر آبویسلی سامنے آ بھی سکتے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, بٹ اگر خان صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں تو حکومت تو اپنی حکومت رکھے گی اور اپنا مینڈیٹ بھی پورا کرے گی, اپنے سال بھی پورے کرے گی. تو اس سچویشن میں پھر کیا رول خان صاحب پلے کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے تو حکومت کو جانے پر مجبور کریں گے یا حکومت چلی جائے گی؟ کچھ ایسی آپشنز آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیے اقرا, پولیٹیکل جو گیم پلاننگ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. مذاکرات شروع کرنا جو ہے وہ سٹیپ نمبر 1 ہے. مذاکرات کس طرف جاتے ہیں, کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا فیصلے ہوتے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں اگر جمپ کروں اور کہوں جی کہ ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا, تو وہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. ہاں, تمام آپشنز کھلے ہوتے ہیں. جس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, بہتر یہی ہے کہ وہ چلی جائے. لیکن میں پھر چاہوں گا کہ مذاکرات سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کیا جائے, مذاکرات کر کے حاصل کیا جائے, اور جو بھی ملک کے لیے بہترین ہے اس کو فالو کیا جائے. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکومت ہونی چاہیے. آئین اور قانون سپریم ہونا چاہیے, اس کی سپریمیسی کو بالکل ٹھیک ہے. سر آپ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ اوبویسلی آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہو, بٹ ابھی یہ کافی دور کی بات ہے, بیکاز ابھی حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے, اسٹیبلشمنٹ اس پر کوئی بات نہیں کر رہی. لیکن سر آپ کے پاس حکمت عملی کوئی موجود ہے بانی کو باہر لانے کے لیے؟ کیونکہ 5 جون کو ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہ فکس ہے. آپ لوگ کیا امید کر رہے ہیں اگر یہ حالات جو فی الحال نظر آ رہے ہیں, کیسز اور قانونی معاملات, وہ تو جیل کا منظر ہی پیش کر رہے ہیں. سو ڈو یو ہیو سم سبسٹیوٹ پلان ایٹ دا بیک؟ اقرا دیکھیے, ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس میں تو کوئی گنز تو نہیں ہے نا جو ہم فائر کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس تو قانونی راستہ ہی ہے صرف. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی میں عدالتوں سے سرخرو ہو کے باہر نکلوں گا, میں کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کروں گا جس کے تحت میں اپنی ریلیز مانگوں. تو اس وقت تو ہمیں معاملات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ انکریجنگ نہیں لگ رہے ہیں, کیونکہ جہاں ایک طرف 5 جون کو القادر ٹرسٹ کیس میں فائنلی بیل جو ہے وہ فکس ہوئی ہے, وہیں جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں ویلز لگا دیے گئے ہیں اور وہ ڈبل سپیڈ کے اوپر چل رہا ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ عنقریب اس میں بھی کنوکشن جو ہے اس کی سزا حاصل کر لی جائے گی. دیٹ مینس کہ اگر خان صاحب کو عدالت القادر ٹرسٹ کیس میں بیل دے بھی دیتی ہے تو توشہ خانہ کی کنوکشن کے ذریعے ان کو پھر جیل میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی یا رکھا جائے گا. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی ریئلسٹک سچویشن ہے, ایک ریئلسٹک اپریزل میں دے رہا ہوں. کنسیکوینٹلی مذاکرات کے ذریعے اس کا بھی کوئی حل جو ہے, مطلب ہم کیا مانتے ہیں جب ہم قانون اور آئین کی حکمرانی مانگتے ہیں, تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسے جو ایول انیکٹمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ اس کے بعد عدلیہ کا وجود ختم ہو گیا ہے. عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں دے پا رہے. ابھی جو ہو رہا ہے یہ ریزرو سیٹس کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے, اور بھی کیسز کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے, ایسا لگتا ہے کہ جج صاحبان مجبور ہیں. تو یہ اگر تو یہی چیزیں چلتی رہیں پھر تو کسی قسم کی کوئی ریکنسیلیشن ہو نہیں سکتی نا. جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, دوسری پارٹی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے, اور پھر اس کو کوئی ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی ایسے مقام کے اوپر پہنچا جائے جو کہ دونوں
जो पार्टीज हैं उनको एक्सेप्टेबल हो, तो वहीं से मामलात आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। और सर मखसूस नशस्तों का केस भी जारी है और फिलहाल रिमार्क्स जो हो रहा है, लेकिन पीटीआई को इस केस में काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है, और अगर ये सीटें भी चली जाती हैं तो आपको नहीं महसूस होता कि पीटीआई ना सिर्फ कमज़ोर होगी बल्कि टूट फूट का शिकार भी हो जाएगी? इस मुश्किल को फेस करने के लिए आपने कुछ तैयारी कर रखी है? देखिए, जिस तरीके से हमसे हमारी सीटें ली गई हैं पहले 8 फरवरी को, और उसके बाद हमारे बहुत सारे एमएनएस को डी सीट करके बगैर रिकाउंट के चक्कर में, और अब ये जो रिजर्व सीटें भी हमसे ऐसा लग रहा है कि वो भी छीन ली जाएंगी, तो ये सारा कुछ तो हो रहा है, हम यूज्ड टू हैं इसके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई का वजूद कमजोर हो जाएगा, या खान साहब की जो स्टैंडिंग है, जो स्टेचर है, जो उनकी रेलेवेंस है, जो उनकी लेजिटिमेसी है, जो उनकी मकबूलियत है, वो किसी सूरत में डैमेज होगी, बल्कि वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पार्टी की जो स्टैंडिंग होती है वो इन तमाम फैक्टर्स को रिलेट करती है, वो सिर्फ नंबर्स की बात नहीं होती है, बल्कि वो देखना ये होता है कि जी आवाम के दिलों में, उनके दिमागों के ऊपर कौन शख्स है जो कि पोलिटिकली हुकूमत करता है। और वो जब भी आप बात देखेंगे, किसी से बात करेंगे, तो वो खान साहब की जात है। तो खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं कहता हूं कि जो लोग भी इस वक्त जो पावर में हिस्सेदार है, उनको अगर वो मुल्क का सोचते हैं, अगर वो मुल्क की बेहतरी का सोचते हैं, तो उनको वो लाजमी बात है कि वो खान साहब का जो रोल है उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, और उसी रोल को हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के मफाद में, मुल्क की बेहतरी के मफाद में। बिल्कुल सही। और सर, पीटीआई के कुछ लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, खान साहब ये फरमा रहे हैं। सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान किस बात पर इख्तलाफात है, और वाकई जिस तरह खान साहब कह रहे हैं, इज देयर सम नेम्स हु आर एक्चुअली प्लेइंग ऑन द बोथ साइड्स? इकरा, देखिए, खान साहब ने कह दिया कि जो लोग दो तरफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनका मुस्तकबिल जो है वो पार्टी में जीरो है, खत्म हो चुका है, ठीक है, और उनको चाहिए कि वो पार्टी छोड़ दें। तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बंदा ठीक है और ये गलत है। ये उन लोगों के लिए अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर 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 कोई ऐसा बंदा है जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, जैसे कि खान साहब ने कहा है, कि वो रोल खत्म कर दे, और अगर वो मजबूर है किसी वजूहात की वजह से, तो उसको चाहिए कि वो पार्टी से बैक आउट कर लें, क्योंकि पार्टी के तो और बहुत से लोग हैं जो कि ख्वाह हैं कि वो पार्टी में ज्यादा एक फाल रोल जो है वो प्ले करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं मुज़ाकरात होते हैं या डील होती है, या कुछ लो या कुछ दो की बुनियाद पर आगे मामलात चलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं, नून लीग के रहनुमा हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा आपके वक्त का। आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, फिर वज़ीर आज़म, और 2 दिन पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो बयान है, इनसे ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर भारत ने सिंतास मुआहदा ना किया और इसी तरह पानी से छेड़छाड़ जारी रखी, तो इस बार पाकिस्तान जो है वो अपने हक़ के लिए ख़ुद पहल करेगा। अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो क्या हम लोगों ने और पाकिस्तान के फैसला साजों ने ये फैसला कर लिया है कि दिस इज़ द रेड लाइन एंड वी विल डू एन एक्शन? जी देखें जी, बात ये है कि ज़ाहिर है जो इस वक्त पूरी दुनिया को इंटरनेशनली आफ्टर क्लाइमेट चेंज जो मसाइल का सामना है, उनमें पानी जो है सबसे बड़ा मसला है। और हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर है अगर भारत इस किस्म की जारियत मुसरत करने की कोशिश करेगा कि हम उसकी जो है वो बॉटम पर है और वो टॉप के ऊपर है, और वो डैम्स बनाएगा चनाब पर, सिंध पे मज़ीद, और सिंतास मुआहदा है जो दोनों फरीकैन की मर्ज़ी से मुआहदा हुआ और तय हुआ कि दोनों फरीकैन में से कोई एक फरीक जो है वन साइडली इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो अगर भारत जो है उसको ख़त्म करेगा और पानी की जारियत मुसल्लत करेगा, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह बात कही है, यही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और यही असली क़यादत की पॉलिसी है कि पानी हमारी रेड लाइन है, और किसी भी कौम की पानी रेड लाइन होता है। आप ये देखें, वाक़या करबला को उठाकर देखें, तब भी पानी तक रसाई ही बंद की गई थी ना जी। तो पानी तक अगर आप रसाई बंद करेंगे तो हम इस जंग तस्वुर करेंगे, और ज़ाहिर है फिर हम हर तरह के जो है जो ऑप्शंस हैं वो आजमाएंगे। उसमें ज़ाहिर है चीन हमारा एक बड़ा मजबूत इत्तेहादी दोस्त है हमारा, और भारत इस वक्त जो है वो चीन की जो है वो बॉटम पर है, और ख़ुद चीन जो है वो टॉप पे बैठा हुआ है। तो ज़ाहिर है अगर भारत जो हमारे साथ करेगा, हमें पूरी तवक्को है, और 2016 में ऐसा हुआ भी कि चीन ने वही रेसिप्रोकेट किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंतास मुआहदे की बहाली, हम बहाली नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिंतास मुआहदे के हवाले से जो मोदी ने गैर कानूनी इक़दाम किया उसको वापस ले, और इसके अलावा हमारी आबी तनसीबात को उसे निशाना बनाने की कोशिश की। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो करेगा तो हमने रेड लाइन पूरी दुनिया को भी बता दी है, 200 ममालिक को भी बता दी है,
امریکہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آیا تھا، تو ہم امریکہ کو بھی ہم نے بتایا ہے، دوست ممالک جو ہمارے ہیں، سعودی عربیہ ہے ہمارا برادر ملک ہے، ان کو بھی ہم نے بتایا ہے، چین کو بھی۔ پرائم منسٹر بڑے اہم دورے پر ہیں جس میں پی ایم نے جا کر ترکش قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے، وہاں پر بھی ہم نے بات واضح کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ہے آذربائیجان میں بھی یہ بات رکھی ہے، اور پرائم منسٹر ایران میں بھی گئے، وہاں بھی یہی بات رکھی ہے۔ ہم ڈپلومیٹیکلی بھی چیزوں کو پوری دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ بھارت کیا کیا کر رہا ہے، اور پی ایم ظاہر ہے سفارتی محاذ پر اور آپ کی مسلح افواج جو ہے وہ عسکری محاذ پر آپ کا جو ہے مقدمہ لڑ رہی ہیں، آپ کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حذیفہ، سیاسی درجہ حرارت کی بات کر لیں تو آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف اب مذاکرات کی بات کر رہی ہے، بٹ ڈائریکٹلی ود اسٹیبلشمنٹ، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ NRO مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت کو شاید خود بھی خطرہ ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ ہو گئے تو شاید مسلم لیگ نون کا بنا بنایا کھیل بھی بگڑ سکتا ہے۔ جی ایسا ہرگز نہیں ہے جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم حکومت میں ہیں، اور جس طریقے سے ہم پرفارم کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے ڈوبتی ہوئی اکانومی کو بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے عسکری محاذ پر اس جو بھارت نے جارحیت مسلط کی تھی اس کو سنبھالا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سیاسی اور سفارتی محاذ پہ اس کو سنبھالا، تو ہماری بہت اچھی ایکویشن ہے، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر بات چیت ہو تو ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، تو سیاسی استحکام سب سے زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، کسی اور کو سوٹ کرے نہ کرے، کیونکہ ذرا سیاسی استحکام ہوگا تو اکنامک اسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا، مزید بڑھے گی۔ تو لیکن تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے، اور اسٹیبلشمنٹ دوبارہ انہیں لاڈلا بنا لے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف سے مذاکرات ہی نہیں کرنے۔ آج اگر سیاسی قیادت مذاکرات کرے گی تو جو سبجیکٹ تحریک انصاف کا جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہوگا اس کو ضرور جو ہے آپ کی جو عسکری قیادت ہے وہ دیکھے گی، اس طرح 9 مئی ہے، باقی کچھ اقدامات ہیں، لیکن جو مسلسل اس طرح رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اسی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ رکاوٹ یہ نہیں ہے کہ بانی تحریک انصاف مذاکرات نہیں چاہتے، نہ رکاوٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے کوئی بارگین نہیں چاہ رہی، وہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگین کریں۔ میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن I'm again telling you، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کئی اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں، غلط چھپ رہی ہیں بالکل، کہ جی آج مذاکرات کی دعوت دے دی، آج واپس چلے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 1 سال میں ایک مرتبہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تحریک انصاف کو مذاکرات کی نہ دعوت دی، نہ ان کی مذاکرات کی دعوت کو قبول کیا۔ یہی جواب دیا کہ سیاسی حکومت سے مذاکرات کریں، اور ہاں یہ میں فیکچولی بتا رہا ہوں، سیاسی حکومت سے مذاکرات عمران نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں، اور جب ہم نے مذاکرات شروع بھی کیے تو بانی تحریک انصاف اور ان کے لوگ اٹھ کر چلے گئے، ان کی پارٹی اٹھ کر چلی گئی۔ تو جب بھی مذاکرات ہوں گے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جماعت سے ہی ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اگر کوئی ریزرویشن ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی چیز منوانی ہے تو اس کا رستہ مسلم لیگ نون ہی ہے۔ تو لیکن اس حذیفہ وقت جو ہے ابھی تک بانی تحریک انصاف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں گے، میں پریشر بلڈ کروں گا، کبھی وہ کہتے ہیں 9 مئی پہ مجھ سے یہ معافی مانگی، ان کی فرسٹریشن ہے۔ اچھا کل کا بھی ان کا ٹویٹ، اس میں ایک مرتبہ پھر سے احتجاج کا انہوں نے ذکر کیا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ شاید احتجاج کی کال کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، اینڈ یو ایکچولی تھنک، یا بہت ویک آپ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور آپ کو لگتا ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گی آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں اقرا، ایسی بات تو میں تو کم از کم بینگ دی منسٹر آف دا فیڈرل کیبنٹ، میں ذاتی رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے دشمن کو کبھی بھی یا مخالف کو کبھی کمزور نہ جانے، یا اپوننٹ کو جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، یا سیاسی آپ اپنے حریف کو، تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر چوہے سے بھی مقابلہ ہو تو شیر کی تیاری کرے، یہ بزرگوں کی کہاوت ہے بالکل۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ خود جو ہے، میری بہن ہے، آپ کے چینل نے بڑی لائیو کوریجز کی ہیں، 3 دفعہ تحریک انصاف نے چڑھائی کی ہے ہم پر، مرکز پر، اور تینوں دفعہ ان کے اپنے لوگ نہ پنجاب سے نکلے نہ KPK سے وہ لوگ نکلے، پروونشل حکومت کی سپورٹ، پروونشل حکومت کی پولیس، پروونشل حکومت کی مشینری، تب جا کر مرکز پہ چڑھائی ہوئی۔ لیکن اس دفعہ ہم آپ کو اپنی کلیئر اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، کوئی خفیہ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری KPK، IG KPK اور KPK گورنمنٹ کے باقی جو لوگ ہیں جو مشینری کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ طے ہے کہ مرکز بالکل الاؤ نہیں کرے گا کہ KPK جو ہے اس مرتبہ دوبارہ فائنانس کرے، فنڈ کرے اور بلوائی لے کر آئے یا کرائے پہ لوگ لے کر آئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ماسز آتے، پراپر پاپولیرٹی ہوتی، لوگ آ رہے ہوتے، تو یہ پریشانی ہمارے لیے ہوتی،
اور اگر نہ ہوتی تو پھر یہ میں آپ سے ایگزیجریشن یا میں غلط بیانی آپ سے کر رہا ہوں. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ اگر آپ کوئی لوگ نکلے نہیں بالکل سکے. ٹھیک. اور اب ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم حکومتی سطح کے اوپر کے پی کی حکومت کو نکیل اس حوالے سے ڈال لیں گے کہ وہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہ کریں مرکز پہ چڑھائی کا, تو ان کے ساتھ بندے ہی نہیں نکلنے. تو اس لیے وہ یہ تو آپ وہ قانونی راستہ بتا رہے ہیں نا کہ جو آپ انشور کر رہے ہیں کہ جناب مشینری حکومتی کے پی استعمال نہیں ہوگی, لیکن ان دا ادر وے اگر آ جاتا ہے اور مرکز کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے تو آپ لوگ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, یہ طے ہے. نہیں دیکھیں ہمارے پاس گورنر راج سمیت تمام آپشنز موجود ہیں. اس مرتبہ آپ ہمیں برداشت ہمارے میں نہیں دیکھیں گے. اس مرتبہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اگر مرکز پہ چڑھائی صوبہ کرنے کی کوشش کرے گا, ریاستی مشینری لے کر آئے گا, تو پھر ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. وہ آنی ہاتھ گورنر راج بھی ہو سکتے ہیں, وہ آنی ہاتھ صوبائی حکومت کو برطرف کرنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی آئین کے اندر جو جو شکیں موجود ہیں, جو جو گنجائشیں موجود ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ ہیں, ہماری یہاں پر مرکزی حکومت میں نیشنل اسمبلی سینٹ میں ہماری میجورٹی ہے. اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم اللہ کے فضل سے 2/3 سے لے کر آ سکتے ہیں تو ہم آئین میں اس حوالے سے بھی کلاز ایڈ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے صوبوں کی خود مختاری اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی صوبہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس مرتبہ برداشت یا حکمت سے کام نہیں لیا جائے گا. اس مرتبہ جو ہے آئین و قانون کے مطابق ہم اس کا پورا بندوبست کریں گے. یہ میں آپ کو بالکل فیکچولی بات بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ رحمان. وزیر مملکت میرے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ برداشت نہیں ہوگی. گورنر راج بھی ہو سکتا ہے اور کوئی قانونی آپشن بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب. بہت شکریہ نثار صاحب آپ کے وقت کا. سر, صورتحال یہ ہے کہ سرحدوں پر تو فی الحال امن ہے, لیکن جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے سنتاس معاہدہ جو کہ فی الحال معطل ہے اور آبی جارحیت جاری ہے. بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے وفود جا بھی رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں بھی موجود ہیں. آپ کی اگر بات ہوئی ہو یا رابطہ ہوا ہو, کس سطح پر کس قسم کی ملاقاتیں ہوں گی, کن لیول پر ہوں گی, اور آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے اس معاملے پر؟ یہ مناسب طریقہ ہے کہ ہم نے جیسے ڈپلومیٹکلی مختلف ممالک سے بات کی اور ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن سے باہر نکلے اور ہماری بات کو سمجھتے ہوئے کچھ ممالک نے ہماری سپورٹ بھی کی. تو جہاں پرائم منسٹر صاحب مختلف ممالک میں جا رہے ہیں شکریہ ادائی کرنے کے لیے, اسی طرح سے بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں مختلف فورمز پر جا کے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں گے. اور مجھے تو آج اخبار میں خبر آئی کہ جی سیکرٹری جنرل UN کے ساتھ ملاقات ہے ان کی. ابھی پورا وفد تو وہاں شاید پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, لیکن بلاول صاحب ضرور پہنچے ہیں وہاں. وہ پاکستان کے درد کو جانتے ہیں, پاکستان کی دی ہوئی اس اسائنمنٹ کو بھی محسوس کرتے ہیں. یہ اسائنمنٹ بہت ذمہ داری کی اسائنمنٹ ہے. یہ بلاول صاحب کے اپنے جو تعلقات ہیں ممالک سے ان کو اور زیادہ مضبوط بھی کرے گا. اور بلاول صاحب کی پوائنٹ آف ویو جو فریش پوائنٹ آف ویو ہے, جو ریفریشنگ ہے, فریش نہیں ریفریشنگ پوائنٹ آف ویو ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بلاول صاحب کافی کردار ادا کر سکیں گے. اگر UN کے سیکرٹری جنرل سے ملنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہو سکتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتا ہے دوسرے ممالک میں بھی جائیں. اس طرح سے یہ پاکستان کی ایک جوائنٹ لیڈرشپ کی بات ہے. اس میں مختلف پارٹیوں کے رہنما شامل ہیں اس وفد میں, جو اسمبلی میں موجود ہیں, جو اپنی اپنی پارلیمانی پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, حکومت کی ساتھی ہیں. اور وہ ساتھیوں کی ساروں کی آواز لے کر اگر بلاول صاحب اپنے دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ مل کر کنوے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ڈپلومیٹک انٹرونشن ہوگا. اب یہ انٹرونشن جو ہے وہ آگے چل کے پاکستان کو آگے بھی مدد دے سکے گا, نہ صرف اس وقت. رہی بات انڈس واٹر ٹریٹی کی بات, انڈس واٹر ٹریٹی کے کچھ نہ کچھ بیچ میں پڑے ہوئے نیگوشیٹرز تھے, جو جہاں اس میں ورلڈ بینک بھی آتی ہے. جی, ہماری قوم کی آواز تو یہ ہے کہ پانی جو ہے بلڈ لائن ہے, ہماری لائف لائن ہے ہماری. اس پانی پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. بھارت نے 1-2 دفعہ ایسی کوشش ضرور کی ہے کہ جس میں اس نے جیسے بغلیار ڈیم بنا لیا اور چناب ریور پہ بنایا. شاید ان کو جو بیچی گئی تھی کنالیں وہ ستلج اور بیاس تھی. ستلج اور بیاس
کی پانی وہ لیتے ہیں جو ان کو دی گئی ہیں. رہی بات دوسری کنالز پر پانی کا حق پاکستان کا مانا گیا ہے. ریور سندھ پر 80% حصہ پانی کا مانا گیا ہے. پاکستان کا 80% اور باقی 20% بھلے بھارت کہیں استعمال کر لے. یہ ہے ٹریٹی, جہاں تک مجھے تھوڑا بہت ویگ اس کا پتہ ہے. بالکل یہ پتہ ہے. اچھا, جس میں جی سر, اس میں ہم نے بنگلیار ڈیم پر ضرور آواز اٹھائی تھی. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بھی گئے تھے. شاید وہاں کیس چل رہا ہے یا پتہ نہیں, شاید ہو سکتا ہے ہم ہار گئے ہوں یا بھی پینڈنگ ہے. لیکن اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ ہمیں اسکٹل کرنے کی ہے کہ جی ہم پانی نہیں دیں گے تو پاکستان میں بحران جائے گا پانی کا, لوگ پریشان ہوں گے, کاشتکاری ختم ہونے کو آ جائے گی. اور یہ اکنامک وار ہے, یہ اس آمدنی پر, ہمارے روزگار پر لات مارنے کے برابر ہے. بالکل صحیح. روزگار پر لات مارنا ہمیں کسی بالکل صحیح سر. سر مجھے یہ بتائیے گا, ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ اچھی بھی اس لیے تھی کہ اس پہ پذیرائی عوامی بھی ملی. صدر زرداری نے بچوں کی شادی کی معاملت پر بل جو ہے اس کا دستخط کیے. اسلامی نظریاتی کونسل نے کم سنی کی شادی کے امتناع کا بل مسترد کر دیا, جس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے خاصی تنقید کی گئی. اب اس پر پیپلز پارٹی کی سوچ کیا ہے اس طرح کے واقعات کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا سٹرکچر یا پھر اختیارات کو محدود کرنا ضروری ہے؟ بیکاز اگر اس طرح کی بات چیت سامنے آئی پھر تو مسائل اور کھڑے ہوں گے اگر اس طرح کے بل کو اس طرح رد کر دیا جائے تو. دیکھیں محترمہ, یہ جو ارلی میرجز کا چکر تھا یہ سندھ اسمبلی کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ سندھ اسمبلی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 2013 کے درمیان 2013 سے 18 کے درمیان یہ بل ہم نے پاس کیا تھا کہ میرجبل ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت پھڈا کیا تھا, اعتراض کیے تھے, لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. اس وقت یہ وفاقی طور پر نہیں تھا. وفاقی طور پر یہ 18 سال کی عمر کی جو حد ہے وہ وفاق سے نہیں ہوئی تھی. شاید اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی لیکن وہ اس پر نہیں کر سکے. لیکن آج اس چیز کو اگر صدر زرداری صاحب نے اس بل کو سائن کر دیا ہے تو یہ بڑا اہم پیش رفت ہے. اہم پیش رفت ہے. اپنی جگہ پہ اسلام ایج لمٹ پتہ نہیں مقرر کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ بچی اور بچہ بالغ ہوں تو وہ سوچ سمجھ کر شادی کے لیے ہاں کریں گے, اور بلوغت میجر ہونا, میجر یعنی مائنر اپنی جگہ پہ, میجر ہوتا ہے 18 سال کے بعد. ووٹ کا حق بھی 18 سال کے بعد ہے, پہلے نہیں ہے. پہلے 21 سال ہوتا تھا, اب 18 سال ہے. تو جب یعنی بالغ کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ 18 سال کا ہوگا تو اس کو بالغ کہلانے کا حق ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے 18 کے بعد. اس سے کم جو ہے وہ مائنر کہلاتا رہا ہے پاکستان میں. ویسے تو اب مانے شادی کے لیے نکاح کا رجسٹر لکھا ہوا تو نہیں ہے کہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیٹ نے مناسب سمجھا کہ نکاح کا رجسٹر ہونا چاہیے. طلاق کا بھی فائنل طریقہ ہونا چاہیے. نہیں تو شرعی طور پر تو یہ تھا طلاق دے دی 3 دفعہ, نکال دیا کسی لڑکی کو گھر سے باہر, شادی کر لی, بڑی عمر چھوٹی عمر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. 70 سال کی عمر کا بچہ آدمی 20 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرتا ہوا دکھائی دیا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسلام خود کہتا ہے کہ مرد اور عورت 3 دفعہ سوچ کے کہیں یس. سر آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اب نظریاتی کونسل کا کیا کیا جائے سر؟ آخر وہ بھی ایک اہم اکائی تو ہے ہی. دیکھیں نظریاتی کونسل اگر ہو تو اس کا کیا کام ہے؟ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شریعہ کے خلاف قانون نہیں بنے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ شریعہ ہمیں روکتی ہے یا اسلام ہمیں روکتا ہے کہ اسلام کے لحاظ سے
جب ہم بالغ ہوں تبھی ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنی سوچ سمجھ کے، زبردستی نہیں، ماں باپ کا زور نہیں. میں خود، وہ جو بچی جو شادی کرنے جا رہی ہے وہ خود آزاد خیال بن کر، بالغ ہو کر، 18 سال کی ہو کر، شناختی کارڈ لے کر اگر شادی کرتی ہے تو وہ اس کا سوچا سمجھا فیصلہ مانا جاتا ہے اور مانا جانا چاہیے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلے میں ہاں تو کرو. سر ڈو یو اور تھنک اس 3 کا دفعہ سوچو. اسٹرکچر بدلنا ضروری ہے اس کاؤنسل کا، آپ کو یہ لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. دیکھیں ہم نے کہا، میں نے بات کی تھی، دوسروں نے بات کی، بھائی شادی شدہ جوڑا جو ہونے جا رہا ہے شادی کے بندھن میں، جی اس کو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. بچی ہو یا بچہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ. تھیلیسیمیا اگر ہے تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہے بچے میں بھی. تو ہم قوم کو صحت مند بنا کے پیدا کریں یا بیمار بنا کے پیدا کریں. ہمارے ہاں موذی مرض ہے، نکاح رجسٹر والے جو ہیں وہ HIV ایڈز کی بات بھی نہیں پوچھتے، HIV ایڈز کی بات بھی نہیں پوچھتے. میں تو کہتا ہوں نکاح کے اس رجسٹر میں یہ ساری چیزیں لکھی جانی چاہیے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہوا یا نہیں ہوا، بالکل ٹھیک، HIV ایڈز کا. بالکل صحیح. کھوڑو صاحب یہ تو یہاں تک میں جاتا ہوں. بالکل صحیح. اس بل کی ویسے مذہبی تنظیموں نے بھی مخالفت کی، جس میں JUI بھی شامل تھی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پھر ہو سکتا تھا کہ بل کی مشاورت اور سیاسی جماعتوں سے بھی کی جاتی، بشمول جمعیت علماء اسلام، کیونکہ نہ تو نون لیگ نے کی نہ تو آپ لوگوں نے کی؟ میں سمجھتا ہوں ہماری اسمبلی کی رائے ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی آرڈیننس ہے. اگر آرڈیننس ہے تو پھر بھی میں اس کو جائز آرڈیننس سمجھوں گا، ناجائز آرڈیننس میں نہیں سمجھوں گا. میں اس چیز کا ہوں، اس کا میں اپنے دماغ کے طور پر، اپنے طور پر یہ مانتا ہوں میں کہ اسلام کہتا ہے سوچ سمجھ کر نکاح میں ہاں کرو، سوچ سمجھ کر نکاح میں، اور طلاق میں بھی اسی طرح کا عمل ہے. بالکل ٹھیک. طلاق 3 دفعہ دے دی ختم ہو گیا ہمارا؟ نہیں، 3 دفعہ کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں دے دو. ایک دفعہ دو، پھر سوچو، پھر دو، پھر سوچو، پھر دو. یہ ساری چیزیں اسلام نے کہی ہوئی ہیں باتیں. اسلام اس کے داعی ہے کہ جی اس نے موقع دیا ہے جوڑے کو یہ سارا فیصلہ کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اور سر PTI کی بات کرتے ہیں، بانی PTI مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ان کی بہن کہتی ہیں کہ کچھ لو یا کچھ دو کی بنیاد پر مذاکرات کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ بتا دے وہ کیا چاہتی ہے. آپ کی نظر میں کس قسم کے طریقے سے بانی PTI کو رہائی مل سکتی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہیں، محاذ آرائی ہے، اور آپ فورسی کیا کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کچھ مستقبل قریب میں ہم انہیں باہر دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں محترمہ، یہ کیا دھرا ان کا ہے. 9 مئی ہو، 25 نومبر ہو، الیکشن ہو، اپنے پارٹی کو رجسٹر کرانا ہو نہ کرانا ہو، الیکشن اچھی طرح سے نہیں کرانا ہو، جو کچھ بھی ہو، کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کا ہو، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے. کورٹ نے اور انتظامیہ نے نوٹس دیا اس کا کہ جب آپ نے ہلہ بول دیا اسٹیبلش میں، مطلب ہلہ بول دیا آپ نے مختلف گھروں پہ اٹیک کرنے کا. ہم تھوڑی بہت جو جیت دکھا کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایٹم بنا کے اس کا نشان بنایا، اس کو آپ نے مسمار کر دیا. انڈیا سے جیتا ہوا جہاز تھا میاوالی میں، اس کو آپ نے جلا دیا. یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. اس کے اوپر کیس بنا، منی لانڈرنگ کا کیس، یا جیسے القادر ٹرسٹ والا جو ہے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے. اس میں کورٹوں نے آپ کو سزا دی ہے، کورٹوں نے. اور کورٹ میں اس نے درخواست عمل ضمانت کی داخل کی ہے. اگر ایک کیس میں ضمانت ہو گئی تو اس کے دوسرے کیسز بھی ہیں. میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں، علیمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کیا بات کر رہی ہو کہ کچھ لو اور دو. دینے کا کیا مطلب ہے؟ دینے والے تو لوگ ہیں. دینے والے عزت یا ذلت، یہ لوگ ہیں. دینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ وہ پارٹی جو رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ آپ جس پر کیس چلے ہوئے ہیں، کرمنل کیسز.
پھر دوسروں پہ اٹیک کرتے کہ جی NRO لیتے تھے. اب خود کہہ رہے ہیں کہ لو اور دو کی گیو اینڈ ٹیک. اس کا انگریزی میں کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لو اور کچھ دو کا مطلب کیا ہے بابا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف یا کوئی کشن دے سکے؟ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ؟ میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتا, میں کورٹوں کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, کورٹوں نے ان کو سزا دی ہے, کورٹ ہی اس کو آزاد کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کورٹ تو سزا دے دے نواز شریف صاحب کو 14 سال کی, ڈبل عمر کی سزا نواز شریف کو تھی, اور پھر کچھ لوگوں نے, بڑے لوگوں نے, جنرل مشرف نے وہ کورٹوں کی سزا کو معطل کر کے نواز شریف کو باہر بھیج دیا. تو پھر کورٹ رکھنے یا نہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کورٹ ہو یا نہ ہو, کسی کو عمر قید ہے اس کو بھی چھوڑ دو, کسی کو پھانسی کی سزا ہے اس کو بھی چھوڑ دو, پھر کورٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ سر یہ تو 2 دفعہ ہوا ہے نا, ایسا ایک ہوا دفعہ ہے تو پاکستان میں. بالکل, اور 2 دفعہ ہوا, ایک ایسے دفعہ سزا پاکستان میں معطل ہوئی ایسے اور ایک بار وہ علاج کے دیکھو گھر سے باہر چلے گئے. ایک منٹ, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے پیپلز پارٹی ہوں, چاہے عمران خان ہو, یہ تک ہوا کہ مشرف کے خلاف کیس تھا اور نواز شریف کے زمانے میں اس کو باہر بھیج دیا گیا, اور نواز شریف اس کے خلاف کورٹ میں نہیں گیا. مشرف صاحب نے نواز شریف کو باہر بھیجا, نواز شریف صاحب نے مشرف کو باہر بھیج دیا. تو پھر ہم کیوں ہیں, عوام کیوں ہے, کورٹیں کیوں ہیں, انصاف کہاں ہے, کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ کھوڑو صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بھارت کی آبی جارحیت کسی موقع پر ختم ہوگی یا پھر پاکستان اب اپنا منہ توڑ جواب دے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.